سوال تحریر فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں غور اور فکر کیسے کریں عقل بے بس۔ قرآن کریم میں غور اور فکر ہر شخص کے اپنے درجے کا ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ پہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غور اور فکر کے مقام پر فائز تھے، وہی کام آدمی کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ عقل بے بس ہے یا علم کم ہے، دونوں میں فرق ہے۔ عقل کی بے بسی بسا اوقات علم کی قلت پہ مبنی ہوتی ہے۔ اگر آدمی مثلا عربیت میں گہرا مقام رکھتا ہو اور وہ عربی زبان کے اسلوب سے اتار چڑھاؤ سے واقف ہو، تو پھر قرآن کو سادہ طور پہ پڑھنے اور سمجھنے سے کہیں بلند و بالا مقام اس آدمی کو ملتا ہے۔ ایک آدمی مطلقاً جاہل ہے تو وہ قرآن کریم کو اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ پڑھے گا تو اسے قرآن کی بعض چیزیں سمجھ میں آئیں۔ قرآن کے اصل میں سمجھنے کی راہ اور چابی نہ عربیت ہے نہ اور علوم ہیں، یہ سب ہمارے ظاہر کی باتیں ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کی اصل چابی تقویٰ ہے، بس۔ یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوئی پڑھے لکھے تھوڑے ہی تھے، ان میں وہ بھی تھے جو بالکل کچھ پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو جو شخص جس قدر درجے کا متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار، اللہ کی اطاعت جس میں زیادہ ہوتی ہے اور اللہ کی محبت اور خشیت رچی بسی ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اس انسان کے لیے قرآن کے تدبر کی راہیں کھلتی ہیں۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی محور ضرور ہوتا ہے جس پہ ساری چکی گھوم رہی ہوتی ہے۔ یہ چکیاں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی بھی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی مرکز ضرور ہوتا ہے جس پہ ہر آدمی گھوم رہا ہوتا ہے۔ صبح سے شام اور شام سے رات اور اگلے دن بھی اس کو بار بار کسی چیز کا خیال آتا ہے، پیسہ کمانا ہے، تو اس شخص کے لیے زندگی کا سارا نچوڑ پیسہ ہے کہ کہیں سے مال ملے، کیسے کماؤں۔ ایک آدمی مثلاً بریگیڈیئر کے مقام پہ ہے تو اس کے سارے سال اور ہر مہینہ اور اس کا ہر دن اس فکر میں گزرتا ہے کہ نیکسٹ پوسٹ میجر جنرل کی ہے، یہ کیسے بننا۔ ایک آدمی اسے عورتوں سے ہی فرصت نہیں، اس کو 24 گھنٹے اسی جنت سے وہ باہر آنا بھی نہیں چاہتا۔ تو ہر آدمی کی زندگی کا کوئی نہ کوئی محور ہوتا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا محور زندگی بھر نہ بدلے، بڑے جم کے اپنے محنت کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اگر ذہین آدمی جم کے کام کرے
کہنے ہی کیا، پھر آئنسٹائن پیدا ہوتا ہے، پھر نیوٹن، پھر غزالی، پھر شاطبی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو محور اور مرکز بدلتے رہتے ہیں۔ جس شخص کا مرکز قرآن بن جاتا ہے نا، بس اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، دنیا اور آخرت کہیں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ جب تم پریشان ہو جاؤ اور جب تمہیں غم اور دکھ گھیر لیں تو یہ دعا مانگا کرو، اور اس دعا کو شروع فرمایا اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اور پھر لمبی دعا، اور ایک جگہ اس کی بجائے دوسرے جملے آتے ہیں، اور اس کے آخر پہ آتا ہے وَأَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي، اور اللہ قرآن کو میرے دل کی خوشی کا سامان بنا دے، وَجِلَاءَ هَمِّي، اور اللہ جتنی بھی فکر میں جس معاملے میں ہوں اسے دور کر دے، وَذِهَابَ غَمِّي، اور اللہ میری زندگی کے غم دور ہو جائیں، اس قرآن کو محور اور مرکز میرے لیے بنا دے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے کہا جو شخص قرآن پر محنت کرتا رہتا ہے، غور کرتا رہتا ہے، ترجمہ پڑھتا رہتا ہے، تشریح کرتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، کسی بھی نوع کا تعلق ڈائریکٹلی جب قرآن سے ہوتا ہے اور اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں رہ جاتا کہ وہ دعا مانگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا کہ بغیر اس کے مانگے اسے وہ کچھ دیتا ہوں جو مانگنے والوں کو نہیں دیتا۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تو اس لیے قرآن محور اور مرکز بن جائے نا تو خدا خود کھولتا ہے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی واقعہ سنایا تھا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ ایک جملہ کہا کہ جائیے دولت قرآن آپ کو مبارک ہو، اور ایسی ایسی چیزیں کھلتی تھیں کہ لکھنؤ آپ کے درس میں ڈرتا تھا کہ اگر یہ بات بیان کروں تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں۔ تو یہ ہے، لیکن پڑھنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ صحابہ ایسے بھی تھے کہ قرآن عربی زبان میں پڑھتے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عربی میں ہی قرآن پڑھتے تھے، لیکن لہجہ مختلف تھا۔ مطلب پڑھے لکھے سارے تھے، کیونکہ یہ تو کتابوں میں یہ ہے عرب میں پڑھے لکھے کم ہوتے تھے۔ اہل مکہ پڑھے لکھے تھے، اہل مدینہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ مدینہ منورہ بنیادی طور پر زراعت، تجارت، ان کاموں کے لیے تھا، مکہ والے پڑھے ہوئے تھے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدیوں میں فرمایا تھا کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھانا سکھا دو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، آزادی مل گئی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہیں بدر میں ہی تو سیکھا تھا لکھنا پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خط و کتابت کرتے تھے۔ مکہ والے پڑھے لکھے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سارے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ فتح مکہ کے بعد جو 9 ہجری آیا ہے اس میں 360 وفد آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پورے عرب سے؟ جی، عرب سے، یمن سے، بہت مختلف علاقوں سے، عمان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رملہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، رملہ ایک خاتون تھی، اس کی بڑی حویلی تھی، یعنی اتنی بڑی حویلی تھی کہ 700 اور 800 لوگ وہ یک وقت وہاں ٹھہرتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال فرمایا تھا کہ رملہ کیا بھیجو، جو آتا تھا رملہ کیا ٹھہرتا تھا، وہ کئی دن ٹھہرتے تھے۔ تو سارے پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ نہیں تھا۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں لہجے کا فرق تھا، بول نہیں پاتے تھے۔ مثلا آپ یہاں دیکھ لیں لہجے کا فرق، آپ پنجابی میں یہاں آپ اسلام آباد میں کوئی پنجابی بولتا کہے گا کہ ہن سمجھ آئیے، ہن کا مطلب اب ناؤ، ہن سمجھ آئی۔ اب پنجاب میں چل جائے کہ ہن یاد آئی۔ تو یہ ہن اور ہن کا جو فرق ہے نا،
یہ لہجوں کا فرق تھا، اور قرآن ہو رہا تھا صرف قریش کے لہجے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز اللہ کے دین میں مخفی رہ سکتی تھی؟ وہ سمجھ گئے کہ یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک ہی لہجے میں اب سب کو کہا جائے کہ لکھنؤ کی اردو بولو تو کون کون بولے گا؟ تو اس لیے آپ نے پھر دعا کرنی شروع کی، مانگنا شروع کی کہ اللہ لہجے بڑھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 لہجے، 3، 4، 5، 6، 7۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو فرمایا کہ پڑھو، اور جس طرح بھی پڑھو گے ہمارے لیے قابل قبول۔ قرآن کی جو یہ لہن ہے، مختلف 13-14 لہن ہے، یہ کیسے آئے گی؟ اسی طرح یہ اصل ہے اس کا۔ یہ جو لوگ قرآن کریم کی قرأتوں کا انکار کرتے ہیں نا، یہ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات۔ غامدی صاحب بھی انکار کرتے ہیں، اور بہت سے، اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں کہ وہ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہو کے ایک ایسی چیز کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے جو فقہا تھے وہ اسے کفر سے تعبیر کرتے تھے۔ بہت خطرناک بات، اور اصل اس کی یہی ہے کہ لہجوں کا فرق تھا، اور یہ لہجوں کا فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اسی لیے تو قرأتیں بنی۔ اب مسجد نبوی میں تلاوت کر رہے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز میں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں وہ لہجہ پڑ گیا، وہ بے قرار ہو گئے کہ کب اس کی نماز ختم ہو، اب میں اسے پکڑوں۔ تو ابی رضی اللہ عنہ سلام پھیرا تو انہیں پکڑ لیا، ان کا چل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ ابی چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سنا، اور آپ ہنسے، اور آپ نے عمر یہ بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک ہے، تو بھی مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے کہا، قرآ پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَ ابراہام، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لہجوں کا جو اختلاف تھا وہ بنا۔ یہ مسلم کی روایت ہے وہی ابن کعب اور رستم رضی اللہ عنہ کی۔ تو اس لیے لہجوں کے اختلاف کی وجہ سے جو قرأتیں پیدا ہوئی ہیں، ان قرأتوں کے ماہرین تھے، امت نے اس پہ اجماع کر لیا تھا کہ بس اتنی قرأتیں ہیں۔ اب مدینہ منورہ میں ورش کی قرأت تھی، ورش نافع رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، وہ کیا قرآن پڑھتے تھے، ورش اب بھی پڑھتے ہیں، اسپین، فرانس، اب کہیں چلے جائیں سب ورش کی قرأت میں پڑھتے ہیں، افریقہ میں چلے جائیں قالون کی قرأت میں پڑھتے ہیں، اور امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کا اور حفص کی قرأت کا اور قالون کی قرأت کا کئی مقامات پہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ مجراہا و مرساہا، بہت فرق ہے۔ گاؤں میں 7 دن کے لیے جا رہے ہیں، اب تو پہنچ گئے ہوں گے بھائی، پچھلی مرتبہ کا سوال، 400 کلومیٹر ہے، تو وہاں جا کے قصر کریں گے، قیام 10 دن سے کم ہے، ذاتی گھر ہے۔ جب گاؤں پہنچ جائیں نا، اس کی حدود جو گورنمنٹ نے متعین کی ہیں شروع ہو جائیں، تو پھر وہ مقیم ہو جائیں گے۔ یہاں اسلام آباد کی حد جو حکومت نے مقرر کی ہے، اس سے نکلنے کے بعد مسافر ہوں، ایک حد ہے، کوئی بھی لائن ہے، اس لائن کو کراس کرتے ہی پہلا قدم جب اس نے رکھا نا، اور پھر دوسرا قدم، ساتھ ہی مسافر ہو۔ اذان کی ابتدا اور ترویج بتا دیں اہل تشیع کے حوالے سے بھی۔ اذان کا آغاز ہوا تھا، اس کی تشریح تو آپ نے پڑھنی ہو تو پھر 2 جگہ پڑھ لیجئے۔ ایک تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کی شروع میں یہ تشریح مل جائے گی، اور دوسرے اس میں بڑا اچھا کلام فرمایا مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح وقایہ کی شرح السعایہ میں، وہاں بھی حضرت شیخ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ کلام کیا۔ ہوا یہ ہے کہ
ہمارے ہاں اذان کے اور اقامت کے وہ کلمات متعین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بعض چیزیں فرائض میں بھی کسی شخص کی رعایت سے ہوتی تھیں، ہر آدمی کو اختیار نہیں ہے کہ ایسے کرے۔ مثلاً اب 1-2 رکعتیں کسی آدمی کی رہ جاتی ہیں تو اٹھتا ہے، اسے پورا کر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آغاز میں یہ نہیں تھا۔ آغاز میں کیا تھا؟ آغاز میں یہ ہوتا تھا کہ جو پیچھے آتا تھا نا، وہ کسی سے اشارہ کرتا تھا نماز پڑھنے والے سے، کتنی ہو چکی ہیں، وہ کہتا ہے 1، اشارے سے جواب دو 2 3، تو نماز اپنی شروع کر دیتا تھا۔ نماز شروع کر کے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تک وہ تیز تیز پڑھ کے پہنچ جاتا تھا۔ امام نے سلام پھیرا، اس نے بھی پھیر دیا، نماز پوری ہو گئی۔ ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اللہ کے رسول ہم ایسے کیوں نہ کر لیں کہ آ کے نماز میں شامل ہو جائیں اور اطمینان سے امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اور پھر ہم ان رکعتوں کو پورا کریں جو رہ گئی ہیں۔ تو کیا یہ اچھا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہے، معاذ ایسے کر لیں گے، ایسے ہوگی۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ اسلام میں یہ تھا، بالکل تھا، حدیث میں آیا ہے، لیکن حضرت جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ کب کی کینسل ہو گئی؟ حدیث میں بہت بڑا علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا حکم اللہ نے کینسل کر دیا، اللہ کے کس حکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قید اور پابندی لگا دی، اللہ کے کون سے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے احکامات اللہ کی طرف سے منسوخ کیے۔ بہت بڑا علم، بہت بڑا۔ مجتہد در حقیقت جتنا خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا ہی ان چیزوں سے واقف ہو۔ آپ دیکھتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ کہا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اور میت کی وصیت پوری کرو جو اس نے کہا ہے، اور پھر اس کے قرضے کی ادائیگی۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اور وصیت کو پورا کرنا جو مردے نے کی، اور اس کے بعد اس کا قرض۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس ترتیب کو چینج کیا۔ کوئی بھی آتا تھا آپ فرماتے تھے کوئی قرض ہے اس پہ، ہمیشہ پہلے قرض کا پوچھتے تھے، بعد میں وصیت کا پوچھتے تھے۔ یہ ایک طرح کی تبدیلی ہے۔ اسی طرح یہ جو کیا سوال تھا، ہاں اذان کا، اسی طرح اذان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی فرمائی ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو آ گئے تھے، وہ لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں ایک غزوہ پہ تو فوج نے قیام کیا، اور یہ لڑکے اوپر کھیل رہے تھے پہاڑ میں، تو 3 دوست تھے یہ، انہیں جو مذاق سوجا تو انہوں نے اذان سنی، اور ہر ایک نے اذان کے کلمات جو تھے وہ مذاق کے طور پہ اونچے اونچے بولنا شروع کیے اور ہنستے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کا محاصرہ کر لو، اور یہ جو اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں انہیں میرے پاس لیا، لائے گئے۔ ان میں آپ نے پوچھا یہ تم میں سے کون ایسے اور ایسے آواز جس کی بلند تھی؟ تو حضرت ابو معذورہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑا اور کھینچا، یعنی میرے قریب ہو جاؤ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے کہا، پھر کہا اللہ اکبر، پھر میں نے کہا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، مجھ سے 4 مرتبہ کہلوایا۔ پہلی مرتبہ میں نے پڑھا تو میرے سینے پہ ہاتھ مارا، دوسری مرتبہ پھر 2 مرتبہ پڑھا، پھر اشہد ان 2 مرتبہ ہاتھ پھیرا میرے سینے، پھر ساری اذان مکمل کرائی۔
اور مجھ سے فرمایا یہ کیا حرکت تھی؟ میں نے کہا آئندہ نہیں ہوگی اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لڑکے تیری آواز بہت اچھی ہے، چل تجھے مکہ میں مؤذن مقرر کر دیں۔ ان کی قسمت کھل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، خط لکھا کہ اس لڑکے کو اذان پہ رکھو جب تک کہ دوسرا حکم نہ آئے۔ 40 سال تک ابو معذورہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں اذان دیتے تھے، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی اذان سنتے تھے۔ جب آیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور تو وہ مدینہ منورہ سے حاضر ہوئے مکہ مکرمہ، اور ہم حنفیوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان لی ہے، ابو محذورہ کی اذان شافعیوں نے لی ہے، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ بچپن سے ہی اذان سنتے آئے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ ابو معذورہ کو بلایا اور اعتراض فرمایا۔ انہوں نے کہا یہ کیا اذان دیتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ظاہر ہے ہر سال جاتے تھے، تو انہوں نے اپنی خلافت کے آغاز میں ہی 2 چیزوں پہ ان کے تنقید کی۔ تشریف فرماتے فرمایا اس کو بلاؤ، بلایا گئے۔ ابو معذورہ یہ کیا اذان ہے؟ جو اذان بلال دیتے ہیں وہ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی سکھائی۔ فرمایا وہ جو 2 مرتبہ تمہیں زائد کلمات کہتے نا، وہ تمہارے دل میں اسلام کو اتارنے کے لیے تمہارے سینے پہ ہاتھ پہ رہتا تھا کہ کفر تمہارا دھلے اس سینے کا۔ انہوں نے کہا مجھے امیر المومنین یہ نہیں پتا، میں ہمیشہ 4 مرتبہ پڑھوں گا، رکھنا ہے رکھیں، نہیں رکھنا ہٹا دیں، چھٹی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، ظاہر ہے کہ وہ کیسے ہٹا سکتے تھے۔ اور پھر فرمایا یہ سارے حج میں لوگ بال اترواتے ہیں، اور میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم نے پیشانی کے جو بال رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کیا ایک لٹ تمہاری لٹک رہی ہے بالوں کی، باقی سارا سر منڈا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہاں سے پکڑا تھا اور یہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے، میں اسے نہیں کچھ کر سکتا۔ بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، وہی اذان جاری۔ تو اس لیے تبدیلیاں کس وجہ سے ہوئی ہیں، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ اب ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کی اذان امت میں کہیں آپ جائیں شافعیوں کے، آپ سنیں گے، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ 4 اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ نظر جتنی وسیع ہو جائے اعتراضات اتنے کم ہو جاتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ عوام میں نیت کے جو الفاظ مشہور ہیں بصوم غد نویت، یہ حدیث سے ثابت نہیں، لہٰذا ان الفاظ کو ثابت سمجھ کر پڑھنا بدعت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے بھیا، اس میں کیا حرج؟ بالکل صحیح۔ بعض اچھی تبدیلیاں وقت کے ساتھ آئی ہیں، بعض اچھی تبدیلیاں اس امت کا جہالت کے سمندر میں غرق ہو جانے کی وجہ سے آئی ہیں، اور وہ جو تبدیلیاں آئی ہیں جب تک علم نہیں آئے گا اسے باقی رکھا جائے گا۔ مثلا نماز کی نیت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس سے پہلے یہی جملے کہتے تھے جو ہم آپ یہاں پڑھتے ہیں، صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے، حدیث کی ہر کتاب میں آیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملے نقل کرتے ہیں، اور کئی جملے اور ہیں، 2-3 منٹ لگ جائیں اس کو پڑھنے میں۔ مجتہدین کے ہاں جب یہ حدیث پہنچی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فرض کو مختصر رکھو، یہ نیت نوافل تہجد وغیرہ کے لیے۔ ہم فرض میں اس جمعے میں پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو کم سے کم اس حدیث کا پتہ چلے کہ اہل حدیث کے حضرات کے یہاں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی اجازت بہرحال ہے، اور لوگ بالکل ہی اس حدیث کو چھوڑ بیٹھے۔
نیت کے الفاظ کوئی نہیں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا نیت کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ انہیں اتنا پتہ ہوتی تھی دو چیزیں کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کیا اور کیا پڑھ رہا ہوں، فرض یا نفل، بس۔ نیت ٹوٹلی دو چیزوں کا نام ہے، نماز کا وقت اور کون سی نماز۔ نفل بغیر کسی نیت کے شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ وتر واجب ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ واجب ہے اور وتر پڑھ رہا ہوں۔ فرض پتہ ہونے چاہیے کہ فرض ہیں اور مغرب کا وقت، عصر، ظہر، کوئی بھی وقت، دو چیزیں۔ ایک بات، نماز کے فرض ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ فقہا نے کہا ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یہ جاہل لوگ ہیں، نہ نیت کرتے ہیں، نہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کے خدا کے سامنے ہونے کا اقرار کرتے ہیں، کچھ کرو ان کا۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر نیت کی ایک عبارت بنا دو کہ میں 4 فرض اللہ تعالیٰ کے واسطے پڑھتا ہوں، میرا منہ قبلے کی طرف ہے، رسول امام کے پیچھے۔ یہ ایک جملہ انہوں نے بنا دیا کہ جاہلوں کی نماز نہ ہوگی، اس سے بہتر ہے یار انہیں کچھ سکھا دو۔ یہ تھی بس۔ اب بھی جس انسان کے پاس علم ہے، جو جانتا ہے کون سی نماز پڑھ رہا ہوں اور کیا پڑھ رہا ہوں، اسے کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی اس امام کے پیچھے اور قبلہ رخ اور یہ اور وہ، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے سیدھی طرح نماز شروع ہوگی۔ کون کہتا ہے اسے؟ یہ وقتی تدبیریں۔ حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ دوسری مثال ہے اس کی۔ حنفی فقہا کے نزدیک حق مہر وہ چیز ہونی چاہیے جسے مال کہتے ہیں، پیسہ۔ وہ کہتا ہے پیسہ ہو یا پیسے کے برابر کی کوئی چیز ہو جو مالیت ہو، جسے مارکیٹ میں جا کے بیچا جا سکتا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، 10 صورتیں تمہیں بھی پڑھا دوں گا، لہٰذا اس حق مہر پہ میرا نکاح کرنا، میرے ساتھ نکاح کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت اور مرد آئے تھے اور آپ نے کہا اس مرد سے کہ کچھ نکاح کے لیے مہر لاؤ، اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ بہت مجبور تھا نکاح کرنے پہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کچھ صورتیں جانتے ہو؟ اس نے کہا یہ صورتیں میں یاد کر چکا ہوں، اپنی بیوی کو سکھا دو کہ اس کا اپنا تم مانتی ہو اس حق مہر کو؟ اس کا مانتی ہوں، اپنے نکاح کر۔ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے، اب کوئی نہیں کر سکتا۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایسی چیز متقوم جس کو مال کہا جا سکے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ علامہ ابوبکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی ہے۔ سورہ النساء کی آیات کی نکاح میں تشریح۔ حنفیہ نے کہا کہ کم سے کم حق مہر وہ 3 تولے چاندی ہونی چاہیے۔ 3 تولے سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نکاح نہیں ہوا اگر مال ہے تو۔ اب 3 تولے چاندی لوگ جانتے تھے، کب کوئی 3 تولے میں نکاح کرتا تھا؟ عورت کا حق بنتا ہے حق مہر۔ حق مہر اتنا لازم ہے، اتنا لازم ہے کہ اس کے بغیر جو نکاح پڑھایا جائے گا وہ اگرچہ ہو جائے گا لیکن شوہر کے ذمے پھر بھی ضروری ہے کہ حق مہر ادا کرے۔ مثلا 2 گواہوں کی موجودگی میں انہوں نے اقرار کر لیا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اس سے کہا تم میری بیوی، اس سے کہا میں تمہاری بیوی ہوں، نکاح ہو گیا۔ حق مہر کہاں گیا؟ حق مہر اگر اس نے تنہائی سے پہلے طلاق دے دی تو الگ مسئلہ ہے، تنہائی ہو گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب کنڈی لگ گئی اور پردے گر گئے تو ہم نہیں جانتے اس کے بعد حق مہر لازم ہو جائے گا۔ یہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے تھے۔ اب اس صورت میں وہ ہر صورت حق مہر ادا کرے گا، چاہے وہ قسمیں اٹھائیں دونوں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوا تو بھی حق مہر ادا کیا جائے گا۔ یہ اتنی ضروری چیز ہے۔
جہالت عام ہو گئی. یا اللہ 3 تولے سونے کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ فقہا نے کہا جان چھڑاؤ ان جاہلوں سے. ہمارے ہاں 3 تولے 32 روپے میں ہوتے ہیں، لکھو 32 روپے، بس یہ مہر بن گئے 32 روپے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا. اس رشتے کے لیے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا میں اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں تمہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہوش اڑ گئے. تصور میں بھی نہیں تھا کہ مجھ پہ بھی اتنی کرم نوازی ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت احسانات فرماتے ہیں، بہت. آدمی کو ادراک نہیں ہو سکتا جتنی ان کی سلطنت وسیع ہے اور جس اعلیٰ اور عرفہ مقام پہ ہیں. یہ جن لوگوں پہ سلطنت نیم شب کھلتی ہے نا، گنگے ہو جاتے ہیں ان کی حکمرانی کو دیکھ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. فرمایا فلاں ڈھال جو میں نے تمہیں دی تھی وہ ڈھال جا کے انہوں نے بیچی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اسلحہ خریدنے کے شوقین تھے. 480 درہم آئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خود رکھے کہ بیٹی کی شادی پہ خرچ کریں گے اور کچھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور فرمایا اپنے گھر کا سامان کر. وہ خوشبو لے آئے اور چیزیں. اب یہ چلا کہ مہر فاطمی کیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب شادی ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور کہا علی میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. شادی پہ تحفے دیتے ہی ہیں. اور انہوں نے وہی ڈھال جو 2 دن 4 دن پہلے خریدی تھی پلٹائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی. ان لوگوں کی ایسی محبتیں. اب وہ 480 تولے چاندی کتنے کی بنتی تھی؟ دوسری روایت یہ کہ کسی زمانے میں یہ 32 روپے کی بنتی تھی. تو جہاں مہر فاطمی لکھا ہوتا تھا وہاں مراد یہ ہوتی تھی کہ اتنے تولے چاندی. اب بھی جو مہر فاطمی بعض حضرات لکھتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حق مہر کے مطابق مہر ہوگا تو اس سے مراد یہی 480 تولے چاندی ہوتی ہے. 480 نہیں بھئی 29 429 429 تولے چاندی ہوتی. یہ فتویٰ زیادہ تشریح دیکھنی ہو تو دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ میں لکھا ہے. خیر جو بھی فگر تھی یہ کسی زمانے میں 32 روپے ہو گئی. اب لوگ 32 روپے لکھ دیتے تھے. اب جاہلوں کا کیا علاج ہے؟ کون کس کو بٹھا کر سمجھائے اس ساری تاریخ؟ بالکل اسی طرح ایک وقت آ گیا جب لوگ روزے کی نیت نہیں جانتے تھے کیا کریں. فقہا نے یہ ایک جملہ لکھ دیا کہ وہ بصوم غد نویت، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. یہ لوگوں کی سہولت کے لیے تھا. اب کیا کریں؟ اسے بدعت قرار دے دیں. یہ بھی نہ پڑھا کرو، اس کا ترجمہ بھی نہ پڑھا کرو. نتیجہ یہ کہ نیت نہیں ہوئی تو روزے سے ہی گیا. ایک آدمی نیت کر لیتا ہے کہ اللہ اس پورے ماہ میں روزے رکھوں گا، ختم بات. ایک آدمی روزانہ نیت کی تجدید کرتا ہے کہ اللہ آج میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ خوشگوار تبدیلیاں ہیں جو معاشرے کے رسم و رواج، علم اور جہالت کے پیمانوں کی تبدیلی کی وجہ سے آئی ہیں. ہم انہیں بدعت نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے یہ ہے آپ کا سوال جو آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں کچھ بتائیں. بچپن سے سن کے اب تک نیت جو کرتے رہے ہیں وہ یہی ہے، لیکن اصل نیت وہ دل کا ارادہ ہے کہ آج دن کا، آج شام تک، آج کا روزہ رکھتا ہوں، بس اتنا کافی. میں عوان قبیلے سے ہوں جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں. کیا آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام بتا سکتے ہیں جس بیوی سے ان کی یہ اولاد ہوئی یا تاریخ میں ہوئی؟ سبحان اللہ. بھائی عوان قبیلے سے آپ خود ہیں، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی اولاد آپ ہیں، والدہ صاحبہ دادی آپ کی ہوں گی، نام آپ مجھ سے پوچھیں.
کیا کوئی مسلمان بغیر وضو کے قرآن مجید کی تلاوت، یہ عباسی اور آوان یہ دونوں شجرہ لائیں اپنا، جو کہتے ہیں نا کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، بالکل ٹھیک ہوگا یار، شجرہ کہاں ہے؟ یہ عباسی مری کے سارے اپنے آپ کو عباسی کہتے ہیں، کئی ایک سے کہا یار اپنا شجرہ کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، تم کب سے عباسی بنے ہو؟ بنے ہوئے ہو تو پھر تو پکے عباسی ہو، اور اگر شجرہ دیکھو تو پھر کچھ بھی نہیں، کوئی شجرہ ان کے پاس نہیں۔ بہاولپور کے عباسی جو تھے ان کے پاس شجرہ تھا، وہ یقیناً حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اولاد تھے، وہ شجرہ چھپا ہوا بھی ہے۔ تو اس لیے محض باتوں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ فقہا نے یہ جو لکھا ہے مسئلہ، اب یہ دیکھیں نا وقت کی تبدیلی سے کیسے مسائل بدلتے ہیں۔ فقہا نے کہا جو شخص جس شہرت سے مشہور ہو وہ وہی ہے، بس اس کا نسب وہی ہے جس سے مشہور ہو جائے۔ اب ایک انصاری مشہور ہے انصاری کہیں گے، ایک عباسی مشہور ہے عباسی کہیں گے، لیکن ہمارے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں جھوٹ عام ہو گیا ہے۔ پچھلے زمانوں میں کوئی اپنے باپ دادا کو بدلتے ہوئے شرم آتی تھی اسے۔ تقسیم جب ہوئی ہے تو ہندوستان کے کتنے میراثی آئے یہاں اور کراچی میں سید لکھوا لی، کتنے اہل تشیع ہم نے دیکھے، سیدھے سادے سنی تھے، پھر علوی ہوئے، حسینی ہوئے، اپنے نام کے ساتھ حسینی علوی لکھنا شروع کر دیا، اور پھر تیسری چوتھی پشتا تو سید ہو، ایسے ہو جاتا۔ تو ہم کیسے آج کے زمانے میں شہرت کو تسلیم کر لیں؟ سب جھوٹ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہی جھوٹ میں، مری والوں سے پوچھو تمہاری اصل قوم کہاں ہے، سے لاؤ نتیجے وہ نکالو اس کو، وہ جو مری کے پٹوار خانہ ہے نا، وہ ہم نے خود دیکھا ہے ان کی قوموں کو کسی وجہ سے جا کے فتویٰ دینا پڑ گیا کہ عباسیوں پہ زکوٰۃ لینی جائز ہے یا نہیں۔ بڑی کوشش کی کہ عباسی کہیں سے نسب نامہ ثابت کر دیں، حتیٰ کہ مری گئے اور جا کر 200 سال کا ریکارڈ نکلوایا، ان کا کوئی فرد عباسی تھا ہی نہیں۔ ہم نے کہا انہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے یار، یا تو یہ اپنا نسب لے آئیں، اگر واقعی عباسی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر، عباس، علی رضی اللہ عنہ کے اولاد سے منع فرما دیا تھا، ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، اور جب نہیں لا سکتے تو ان کے غریبوں کو تو نہ مارو، انہیں صدقہ۔ یہ ہے بات۔ کراچی میں سیدوں کی زمین الاٹ ہوئی تھی، بڑا لمبا مقدمہ چلا، جج نے کہا کہ کوئی نسب نامہ لے آؤ، تو جو اصل سید ہندوستان سے آئے تھے انہوں نے جج کے سامنے پیش کر دیا سپریم کورٹ میں۔ ان کا سندھی ہو تم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ نسب نامہ ہمارا ہے۔ اس نے ہندوستانیوں سے پوچھا کہ تم سید ہو، تمہارا نسب نامہ بھی ٹھیک لگتا ہے، پڑھا لکھا میں بھی ہوں، اب یہ سندھیوں کا؟ انہوں نے کہا حضور یہ ہم سے زیادہ پکے سید ہیں۔ کہا دیکھ لو زمین چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا کیا کریں، پچھلے ہفتے ہی تو بنے ہیں ہمارے سامنے، تو ہم شہادت گواہی کیسے جھوٹی دے دیں، ہم سے پکے سید ہیں۔ کوئی مسلمان بغیر وضو کے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے؟ جو لوگ سے موبائل پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے، قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے کوئی نہیں چھوتا اللہ کی پاک کتاب کو مگر وہی جو بہت پاک ہے۔ اب بہت پاک سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے اجتہاد۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب یہ آیت پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے اللہ کے فرشتے اسے چھو سکتے ہیں کیونکہ فرشتے اللہ کی پاک مخلوق۔ حنفیہ کے ہاں یہ آیت آئی تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ کو سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کو چھوتے ہوئے آدمی کو مکمل طور پہ پاک ہونا چاہیے، نہ اس کے ذمے غسل ہو اور نہ اس کے ذمے وضو۔ تو یہ جو چیز کی ہے اجتہاد کے ذریعے سے، اس میں حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ وہ ایسے کریں گے۔ تو حنفیہ کے نزدیک قرآن پاک کو چھونے کے لیے، اب چھونے کے لیے کیا چیز ہے؟ صفحہ ہے، کاغذ ہے،
موبائل پہ جو قرآن پاک لکھا ہوا آتا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے ریت پہ لکھا جائے، جیسے پانی پہ لکھا جائے۔ فقہا کہتے ہیں کسی نے پانی پہ طلاق کا لفظ لکھا، طلاق نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ایسی چیز نہیں ہے جو وجود کو برداشت کرے۔ شریعت جو ہے نا اپنے اندر بہت بڑا ذخیرہ عقل کا رکھتی ہے، عقل اس میں سموئی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ چیز لاؤ جو وجود کو برداشت کرتی۔ یہ جو موبائل ہے یہ وجود کو برداشت نہیں کرتا، آپ نے ذرا کلک کیا ریموو ہو گیا۔ تو اس لیے موبائل فون پہ جو سکرین پہ آیات آتی ہیں ان کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں، یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح انسان اگر زبانی تلاوت کرے تو اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، چھونے کے لیے قرآن پاک کو وضو کا ہونا ضروری ہے۔ ایک سوال اور بھی ہے، اگر کیا آفتاب سے کر آج تو نہ رہا کاٹ لیتے ہیں یکم رمضان میں پیسے بغیر پوچھے کہ سال گزرا ہے نہیں گزرا، اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ بینک جو زکوٰۃ کاٹتا ہے ہو جائے گا، بندے کی جائز کسی کے پیسے پڑے پیسے کاٹ لیے، یہ تو نظام کی اصلاح ہے نا، وہ آپ کے جاہل ان پڑھ سیاستدان کریں گے، باقی زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ ایک سوال بار بار کوئی صاحب دریافت کر رہے ہیں، اور وہ سوال نکاح کے متعلق ہے کہ نکاح میں کتنی صورتیں جائز ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سوال کو سمجھ نہیں پائے، بار بار مجھے واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہیں نکاح کی کتنی صورتیں جائز ہیں، اس کا کیا مطلب؟ نکاح کی ایک سیدھی سادی صورت ہے جو ہمارے ہاں سب گھرانوں میں ہوتا ہے، اور ایک نکاح کے قائم مقام چیز ہے کہ امام وقت کا یا جہاد میں جو امام ہو اس کا کہہ دینا کہ یہ لڑکی تمہارے لیے ہے، یہ بھی بالکل نکاحی کی طرح ہے اور جائز۔ یہ نکاح کی صورتیں، اور اگر لکھنے والے صاحب کی مراد یہ ہے کہ نکاح کی کتنی صورتوں سے، تو تحریری صورت بھی ہے، زبانی صورت بھی ہے، اور اشارے کی صورت بھی ہے۔ مثلا لڑکی کنواری ہے اور اپنے نکاح کی اجازت میں اشارہ کر دیتی ہے تو اس کا نکاح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتھا اذنھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت۔ تو یہ چیزیں ہیں نکاح، اور اس میں سے ایک صورت یہ جو آخری آپ سے عرض کی ہے کہ امام وقت کا یا جہاد میں جو آدمی شامل ہے اس کا کہہ دینا کہ یہ لڑکی تمہارے حصے میں ہے، یہ نکاح ہی کے قائم مقام ہے، نکاح ہی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ دنیا میں جنگوں میں نامعلوم تاریخ کے زمانے سے ایک دوسرے کے قیدی بناتے چلے آئے۔ اصل مسئلہ یہ اٹھا کہ ان قیدیوں کا کرنا کیا ہے؟ قتل کر دیں قیدیوں کو، یہ ایک صورت تھی۔ ان قیدیوں کو واپس بھیج دیں، یہ بھی ایک صورت تھی۔ ایک صورت تھی کہ اپنے پاس رکھ لیں، یہ بھی تھی۔ ان کے عوض میں کچھ لے لیا جائے، یہ چار صورتیں دنیا میں رائج رہی۔ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے تو کوئی بھی قوم اسے پسند نہیں کرتی تھی، کوئی قوم اسے پسند نہیں کرتی تھی، قیدی بھی لاکھوں کے حساب سے ہو جاتے تھے، تو سب قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، یہ کسی نے بھی روا نہیں رکھا۔ اسلام تو بعد میں آیا، یہ بہت پہلے سے بھی لوگوں نے روا نہیں رکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جو فتح کیا تھا تو کس طرح فتح کیا تھا اس پہ اختلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑ کے مکہ کو فتح کیا ہے یا صلح سے فتح کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لڑے، صلح سے فتح ہوا ہے، اہل مکہ نے صلح کی ہے۔ لیکن ان کا یہ موقف بہت کمزور ہے۔ حنفیہ کا ہمارا موقف یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لڑ کے مکہ کو فتح کیا. یہ الگ بات ہے کہ جنگ عام کی نوبت نہیں آئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ یاد رکھو مکہ کی عزت اور حرمت ہمیشہ رکھی گئی ہے، اللہ نے میرے لیے چند گھنٹوں کے لیے مکہ کے احکامات منسوخ کر دیے تھے، اور جب میں مکہ کی فتح سے فارغ ہوا ہوں تو اللہ نے اس شہر کی عزت دوبارہ ویسے ہی لوٹا دی ہے. یہ خود دلیل ہے کہ وہ کیوں اٹھائی گئی تھی، اس لیے کہ آپ جنگ کر سکیں، لڑائی کر سکیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اندر تشریف لے گئے، نماز پڑھی، باہر نکلے تو طلحہ رضی اللہ عنہ جن کے پاس چابی تھی، فرمایا طلحہ مجھے یاد نہیں رہا یہ جو سینگ لٹکے ہوئے ہیں ان پہ ایک رومال پڑا ہوا تھا، تو میری توجہ بار بار سامنے لٹکے ہوئے رومال کی طرف جاتی تھی، آئندہ سے اسے ہٹا دینا. اسی سے فقہا نے لکھا ہے کہ قبلہ رخ کی دیوار پہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو نظر کو الجھا دے. باہر آتے ہی آپ نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے. سارا مکہ غلام تھا اس دن، سارا مکہ، ساری عورتیں باندیاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ان کا آپ کے والد ایسے اچھے، آپ اتنے اچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرف اور لفظ جو صحیح معنی میں پہنچا ہے وہ بتاتا ہے کہ کیا ہے. کہ اللہ کے جو بڑے متقی اور پرہیزگار بندے ہوتے ہیں نا، ان کا ایک ایک فکرہ سونا ترازو میں تلا ہوا ہوتا ہے، ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لفظ بولا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو. یہ بعد میں فرمایا میں نے معاف کیا، پہلے کہا تم آزاد ہو. آزاد غلام کے مقابلے میں ہوتا ہے، سارے مکہ والے اس دن غلام تھے. تو لڑائیوں میں یہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے اس دن؟ کہتے سارے مکہ کو قتل کر دو. کبھی نہیں ہوتا ایسا. دوسری صورت کیا رہ جاتی تھی کہ پیسے دے دیں اور پیسے کے عوض میں قیدی چھوٹ جائیں. یہ ہوتا رہا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. چنانچہ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے نا میدان جنگ میں بدر میں، تو آپ نے فرمایا میرے چچا بھی آئے ہیں میرے خلاف لڑنے کے لیے. اور انہیں کچھ نہ کہنا، چچا اپنی قوم کی عزت اور احترام اور جبر سے آگے ہیں، میرے چچا میرے خلاف نہیں لڑ سکتے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ ہمارے کٹیں اور مریں اور آپ کے چچا جئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برا منایا اس بات کا. ساری زندگی وہ توبہ کرتے رہے اس سے. وہ کہتے ہیں میں ساری زندگی اس سے توبہ کرتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ آئے ہیں بخاری میں، انہوں نے کہا وَكَمْ مِن سُمْتُ، اور کتنے ہی روزے میں نے رکھے اور کتنا ہی اللہ کی راہ میں میں نے خیرات کی، اس جرم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیبیہ میں میں نے ایک فکرہ اونچی آواز سے کہہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام تھا. اب اگلے دن بدر میں جب اٹھے، فارغ ہو گئے، قیدی آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، تم لوگوں نے میرے چچا کو ٹائٹ تنگی سے باندھ دیا ہے، رات بھر میں ان کے کراہنے کی آوازیں سنتا رہا ہوں، ان کی رسیوں کو ڈھیلا کرو. اب باری آئی فدیہ دینے کی. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا تھے، سمجھ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عباس کو عباس کیوں کہتے ہیں؟ ابس کا نام کیا ہے؟ یہ عباسیوں کا کیا ہے؟ وہ پیدا ہوئے نا جب، تو ان کے چہرے پہ بجائے اس کے کہ وہ روتے بعد میں روئے، پہلے ان کے چہرے پہ غصے کی وجہ سے لکیریں بنی ہوئی تھی. تو جس عورت نے دیکھا اس نے کہا بس ماتھا چڑھایا ہوا ہے. اس سے ان کا نام عباس ہو گیا کہ اس کے چہرے پہ شکنیں پڑی ہوئی. تو عباس رضی اللہ عنہ کرم دیکھ چکے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے نزدیک بھی کوئی نہیں آیا، مارا بھی کسی نے نہیں، پھر رسیاں بھی بندشیں بھی. جب فدیے کی باری آئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا کہ 4000 دینار
میں کہا میں غریب آدمی کدھر سے 4000 لاؤں گا؟ بھتیجے سے کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا تو آپ نے فرمایا کہ چچا 4000۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے یہ آپ کے لیے کہا، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دیتا ہوں میرے چچا سے ایک پائی نہیں چھوڑنی، تو بڑا مالدار ہے، آسامی اچھی ہے، دے گا پیسہ۔ اب لائے تو جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں میری اولاد زیادہ ہے، پیسے اتنے ہیں نہیں، کدھر سے 4000؟ آپ نے فرمایا وہ جو آنے سے پہلے اپنی بیوی سے تنہائی میں کہا تھا کہ یہ پیسے زمین میں دفن کر دو ہنڈیا میں، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بیٹے عبداللہ اور دوسرے بیٹے کے کام آ جائیں گے، تو وہ کہاں گیا مال؟ عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اللہ کا رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ دوسرا طریقہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لیے۔ تیسرا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا پڑھائی کر، تو پڑھا دو اور چلے جاؤ۔ چوتھا طریقہ یہ تھا اب قتل بھی نہیں کرنا، قیدی بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور ہزاروں کے حساب سے لوگ ہیں، انہیں کون قتل کرے گا؟ اب طریقہ کیا رہ گیا؟ پیسے بھی نہیں دے سکتے، قتل بھی نہیں کیے جا سکتے۔ یہ تھی ان کی غلامی کہ انہیں اپنے معاشرے میں بلایا جائے، ان پر کچھ پابندیاں عائد کی جائیں اور ان کو تعلیم تربیت سے نوازا جائے۔ اگر واپس بھیج دیتے ہیں کل کو یہ پھر لڑنے کے لیے آ جائیں گے، نہ ان سے لڑائی دوبارہ کرنی ہے ہم نے اور نہ انہیں قتل کرنا ہے، یا تو پیسے لے لیں یا پھر ہمارے پاس آئے ہیں نا اب اپنے معاشرے میں اسے تقسیم کر دو، اور ان کی عورتوں کو باندی کے طور پہ اور ان کے مردوں کو غلام کے طور پہ رکھو، تاکہ یہ لوگ ہمارے یہاں آئیں اور ہمارے یہاں آ کر تعلیم اور تہذیب اور مسلم سوسائٹی دیکھیں کہ مسلمان کیسے ہو۔ ایک بات رہ گئی، اور کبھی ایسے کرتے تھے کہ قیدیوں کے مقابلے میں تبادلہ ہو جاتا تھا کہ تم ہمارے اتنے چھوڑ دو، ہم تمہارے اتنے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کراچی میں ماہی گیر جو پکڑے جاتے ہیں، یہ کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا پریس میں، انڈیا چھوڑ دیتا ہے، کچھ یہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ وہی چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، ان سے پہلے بھی تھی۔ سلمہ ابن اقویٰ کی روایت آتی ہے ابو داؤد، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا بنو فزارہ کے خلاف کارروائی کرنے کو، اور ہمارے امیر مقرر تھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا رات قیام کرو، دیکھو شاید ان میں کوئی مسلمان بھی ہو۔ غرض ان کی یہ تھی، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ دشمن پر حملہ صبح کی نماز کے بعد کرتے تھے اور اس سے پہلے پوری رات دیتے تھے کہ ممکن ہے فجر کے لیے کوئی اذان دے تو پتہ چلنا چاہیے اس بستی میں کتنے مسلمان ہیں، تاکہ ہماری وجہ سے مسلمانوں کو دقت نہ ہو۔ جب اذان نہیں ہوئی کچھ نہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حکم دیا حملے کا۔ سلمہ کہتے تھے کہ میرے سامنے دو لڑکیاں آئیں اور ایک نے پورا لباس پہن رکھا تھا جانوروں کی کھال، اور دوسری جو اس کی سہیلی تھی وہ بھی بھاگ رہی تھی، میرے سامنے سے گزری اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں ان دونوں کو پکڑ لیا اور جنگ ختم ہو چکی تھی، میں لے گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ میں نے کہا یہ دو باندیاں ہیں یا دو خواتین ہیں، اب آپ جانیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے مال غنیمت جو آیا تھا اسے تقسیم کر دیا، اور جس لڑکی کے متعلق مجھے پتا تھا یا میں نے دیکھی تھی جو زیادہ خوبصورت تھی وہ مجھے دے دی۔ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ اگر اس طرح ڈائریکٹلی کوئی باندی دی جائے گی کسی کو بھی، تو اگر وہ امید سے ہے تو اس کے بچے کے پیدائش کا انتظار کرنا پڑے گا، اور اگر بچہ پیدا ہو گیا تو وہ آزاد ہو گئی، اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو اس کے لیے کم سے کم ایک مرتبہ ایام سے گزرنا ضروری ہے۔ یہ نظراتی کونسل والوں کے یہاں مسئلہ جاتا تو بدل دیتے، کہتے مشینوں سے ٹیسٹ کرا لو پھر سب جائز۔ یہ جہالت کے فیصلے جو یہ کر کے گئے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے وہ لڑکی دے دی اور مجھے کہا یہ تمہاری۔
میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں بتائی گئیں. تو میں بازار میں جا رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور فرمایا سلمہ وہ لڑکی تم مجھے نہیں دے دیتے؟ تو انہوں نے خالص عرب محاورے کے متعلق میں بات کی. ان کا اللہ کے رسول میں نے اسے لباس سے الگ نہیں کیا ابھی تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے اور تشریف لے گئے. اگلے دن پھر سلمہ کہتے ہیں میں جب پہنچا آپ کی خدمت میں تو آپ نے فرمایا وہ لڑکی تم مجھے نہیں دے دیتے. میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ حکم فرمائیں، وہ لڑکی آپ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو بلایا اور اہل مکہ کو خط لکھا کہ تمہاری بچی میرے پاس محفوظ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دے دوں. تم نے وہاں پر جن جن مسلمانوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے تم مجھے دے دو، میں تمہیں دے دوں. وہ لڑکی پورے احترام کے ساتھ دی گئی اور مسلمان قیدی جو تھے وہ واپس ہو گئے. یہ سب صورتیں تھیں. یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو سلمہ کو کہنا کہ لڑکی میں نے تمہیں دی، یہ اتنا ہی وزنی جملہ ہے جتنا کوئی وزنی جملہ نکاح میں پڑتا ہے کہ فلاں اور فلاں اور فلاں اور اتنے حق مہر کے ساتھ تمہیں دی. یہ نکاح کی صورت.